ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی 3 جون سن 1989 کو فوت ہوئے۔ وہ گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کہا تھا۔ ان سے پہلے ایرانی حکومت کے سربراہوں کو یا تو جلاوطنی کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یا ان کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب خمینی کی موت ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے دینی شخص قرار دیا تھا۔ امام خمینی 24 سپٹمبر سن 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں انہوں نے کم شہر میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید شروع کر دی، جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ آیت اللہ وہاں سے ترکی چلے گئے اور اس کے بعد وہاں سے پہلے وہ عراق اور پھر فرانس گئے۔ فرانس میں خمینی کا دن صبح 3 بجے سے شروع ہوتا تھا، یعنی صبح کی نماز سے بہت پہلے۔ اس وقت کو وہ ان کاغذات کو پڑھنے میں صرف کرتے جو ایک دن پہلے آئے ہوتے تھے اور جنہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ 7 بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کو فارسی ترجمے پڑھتے تھے۔ باقر معین اپنی کتاب خمینی دی لائف آف آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کی تازہ ترین خبروں اور اپنی ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے۔ 10 بجے سے 12 بجے تک وہ عبادات کرتے تھے۔ کھانے کے بعد دن میں 3 بجے کے بعد 2 گھنٹے سیاسی کام کرتے تھے۔ دن میں جب بھی وقت ملتا تھا آس پاس کے گاؤں کی سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ جون 1989 کو خمینی کی موت ہوئی تو تہران کی ریڈیو کے پرنٹرز نے روتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا اور ٹیلی فون لائنز کاٹ دی گئی، تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے اور ایران کی سرحدیں سیل کر دی گئی۔ اس وقت ایران کے صدر رفسنجانی کو لگا کہ خمینی کے اس دنیا سے چلے جانے سے ایران میں استحکام آئے گا۔ خمینی کے جنازے میں لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ ان کی میت کو ایئر کنڈیشن باکس میں رکھا گیا تاکہ لوگ ان کے آخری دیدار کر سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق خمینی کے جنازے میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ اس وقت ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ تہران کی فائر بریگیڈ کو لوگوں پر پانی کی بارش کرنی پڑی تاکہ وہ گرمی اور دم گھٹنے سے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ بلاخر ان کی میت کو ہجوم سے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترا ہجوم نے آگے بڑھ کر خمینی کی لاش کو قبضے میں لے لیا۔ لوگوں میں ان کے سفید کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا تاکہ وہ اسے یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ خمینی کو سپرد خاک کیے جانے کے دوران تقریباً 10,000 افراد زخمی ہوئے اور درجنوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑی۔